اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بار ہم پیش کر رہے ہیں رحمتا للعالمین۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی امت مسلمہ کے لیے تا قیامت واجب الاتباع، رشد و ہدایت کا ابدی سرچشمہ اور ذریعہ نجات ہے۔ یقیناً رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لہذا رحمت للعالمین کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ قرار پایا، جس کی تیاری میں قرآن مجید، صحیح احادیث اور مستند سیرت کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو اور واقعات ترتیب وار، انتہائی دلچسپ انداز، خوبصورت آواز اور آسان الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہمارے رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے 9 ربیع الاول سن عام الفیل 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پیر کا دن آپ کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پیر کو پیدا ہوئے، پیر کے دن آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، سوموار ہی کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، سوموار ہی کو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے پیر ہی کے دن اس دار فانی کو خیر باد کہا۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے، آپ کے لیے دعا کی اور محمد نام رکھا۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں 7ویں دن اپنے قبیلے کی دعوت کی۔ لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا، آپ نے نومولود کا نام دوسرے لوگوں کے ناموں جیسا کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے پوتے پر اس نام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف و توصیف حاصل کرے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ انجیل میں بطور پیشگوئی آپ کے 2 نام آئے ہیں، فارقلی اور منہمنا۔ قرآن مجید کی سورہ انبیاء آیت 107 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کہا ہے، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ عدنان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان میں کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں، اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام سیدہ آمنہ تھا۔ سیدہ آمنہ کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن کتوں کے ذریعے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی خاطر جب اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں جاری کیا تو قبائل جرہم اور ایاد کے خانہ بدوش عرب سیدہ ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ کعبے کے متولی اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد رہی۔ ایک عرصے کے بعد
بنو جرہم اور سیدنا اسماعیل کی اولاد میں کعبے کی تولیت کے سلسلے میں جھگڑا ہوا تو کعبے کی خدمت اور تولیت اولاد اسماعیل اور بنو جرہم میں تقسیم ہو گئی۔ اور جب بنو خزاعہ نے لڑ کر مکے پر قبضہ کیا تو ایک مدت تک کعبے کی تولیت بھی ان کے پاس رہی، لیکن بنو اسماعیل بہرحال مکے ہی میں رہے۔ ان کے ایک فرد کلاب نے شمالی عرب میں قبیلہ خزاعہ میں شادی کی، اس سے قصی پیدا ہوئے۔ وہ جوان ہو کر اپنے قبیلے میں واپس آ گئے۔ خسر کی وفات کے بعد قصی نے اپنے ننہال کی مدد سے بنو خزاعہ کو مجبور کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مضافات میں جا بسا۔ بنو خزاعہ کے سردار نے کعبے کے قیمتی چڑھاووں کو زمزم کے کنویں میں ڈال کر اس کو پاٹ دیا اور کنواں غائب ہو گیا۔ پھر قصی کو بہت بڑا اقتدار حاصل ہوا، اس کی اولاد پھلی پھولی اور اسے قوم کا بہت بڑا سردار تسلیم کیا گیا۔ قصی نے مکے میں ایک شہری مملکت کا آغاز کیا، وہاں دارالندوہ یعنی پارلیمنٹ اور ٹیکس کے نئے محکمے قائم کیے، لیکن وفات کے وقت حکومت اپنے بچوں میں تقسیم کر دی۔ کسی کو کعبے کی رکھوالی سونپی، کسی کو چابی دی، کسی کو فوج کی قیادت تو کسی کو ٹیکس کا حساب کتاب سونپا۔ بعد کی نسلوں میں انتظامات کی مزید تقسیم در تقسیم ہوئی۔ آغاز اسلام کے وقت وہاں 10 سرداروں کی ایک مجلس کار فرما نظر آتی تھی۔ قصی کے 4 بیٹے تھے، ان میں عبد مناف بڑے نامور اور صاحب عزت ہوئے۔ عبد مناف کے بھی 4 بیٹے تھے، ان میں ہاشم شہرت میں سبقت لے گئے۔ ہاشم آپ کے پردادا تھے، بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت، مروت اور احسان میں بھی بے مثال تھے۔ ہاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے عہد میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاد لائے، بہت سے اونٹ ذبح کیے، ان کا شوربہ تیار کیا، روٹیاں پکوائیں، ان روٹیوں کو شوربے میں بھگو بھگو کر اہل شہر کو کھلاتے رہے۔ عرب اس کھانے کو حشیم اور سرید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ وہ حاجیوں کی خدمت اور مہمان نوازی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسی سخاوت اور فیاضی سے ہاشم کا نام پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ ذاتی اثر و رسوخ اور وجاہت کی وجہ سے ان کی دوسرے ممالک کے درباروں میں بھی رسائی تھی۔ انہوں نے ہی قریش میں سب سے پہلے یہ دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارتی قافلے روانہ ہوا کریں، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق دونوں موسموں میں قافلے روانہ ہوتے تھے۔ سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہی انعام یاد دلایا ہے، کیونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما و گرما کے عادی ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس نعمت کے شکریہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے، اور اس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن بخشا۔ نجاشی شاہ حبش ہاشم کی بے حد خاطر مدارت کرتا اور تحفے تحائف بھی پیش کرتا۔ قیصر روم بھی ان سے بہت مہربانی سے پیش آتا تھا۔ ہاشم نے یمن اور روم کی حکومت سے قریش کے تجارتی قافلے کی حفاظت کا حکم حاصل کیا، اور یہ ان کے اعلیٰ تدبر کا نتیجہ تھا کہ تمام راستے قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے محفوظ ہو گئے۔ اس طرح مکہ مکرمہ بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن گیا۔ اس سے خانہ کعبہ کی زیارت اور فریضہ حج عام ہو گئے، اور مکی زبان بھی ملک کے چاروں طرف سمجھی جانے لگی۔ ان قریشی قافلوں اور سالانہ میلوں کی وجہ سے جزیرہ نمائے عرب میں ایک معاشی مرکز پیدا ہو گیا۔ ان سالانہ میلوں میں قریش کو سرمایہ دارانہ تجارت اور قافلوں کی حفاظت کے سلسلے میں بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس طرح مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بنا، جس نے سیاسی مرکزیت کا راستہ کھولا جو اسلام کا کارنامہ بننے والا تھا۔ 197 عیسوی کے چند ماہ بعد ہاشم کی بیوی سلمہ بنت عمر کے ہاں مدینہ منورہ میں شیبہ یعنی عبد المطلب پیدا ہوئے۔ بچے کے سر میں کچھ بال سفید تھے، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ کا مطلب ہے بوڑھا۔ ہاشم کی وفات کے بعد ذمہ داریاں ان کے بھائی مطلب نے سنبھال لی تھی۔ گویا مطلب شیبہ کا چچا تھا۔
اس کی وفات کے بعد شیبہ نے رفادہ اور سقایا کی ذمہ داریاں خوبی سے سنبھالی۔ انہوں نے یمن اور حبشہ کے درباروں میں اپنی قوم کی نمائندگی بھی کی۔ ان کی ملکیت میں ایک قدرتی چشمہ بھی تھا۔ ایک دن خواب میں انہیں اشارہ ملا کہ فلاں جگہ کھود کر غائب شدہ زمزم کا کنواں برآمد کریں۔ کھودتے وقت اس سے انہیں دفن شدہ خزانہ بھی ملا جو کعبے کے چڑھاووں پر مشتمل تھا۔ عبد المطلب کو زمزم کی ملکیت کے لیے بہت دشواریاں پیش آئیں، مگر اہل شہر امن پسند تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ کسی غیر جانبدار حاکم سے اس کا فیصلہ کرا لیا جائے۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی، لیکن پریشان بھی تھے، اس لیے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور وہ بلوغت کو پہنچے تو میں ان میں سے ایک کو کعبے میں جا کر اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ جب 10واں بیٹا بھی بلوغت کو پہنچ گیا تو عبد المطلب کو منت یاد آئی۔ انہوں نے بیٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا تاکہ جس کا نام نکلے اسے قربان کر دیں۔ قرعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب کا ارادہ دیکھ کر رشتہ داروں اور دوستوں نے دخل اندازی کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ چنانچہ عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے۔ اس نے معاملہ سن کر مشورہ دیا کہ بیٹے اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالو، اگر عبداللہ کے نام نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دو، اس طرح خون بہا کی مقدار میں اضافہ کرتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ خون بہا پر نکلے۔ انہوں نے قرعہ اندازی شروع کی۔ قرعہ ہر بار عبداللہ کے نام نکلتا رہا۔ یہ 10 اونٹ ہر بار بڑھاتے گئے۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تب قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے 3 بار ایسا کیا تاکہ اطمینان ہو جائے۔ ہر بار 100 اونٹوں ہی کا قرعہ نکلا۔ اب انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہی اللہ کو منظور ہے۔ زمزم کے کنویں کی ملکیت حاصل کرنے کے علاوہ عبد المطلب کی زندگی کا دوسرا اہم واقعہ ابرہہ کا بیت اللہ پر حملہ ہے۔ تاریخ میں اس کو واقعہ فیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابرہہ ایک عیسائی سردار تھا۔ شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے یمن کا حاکم تھا۔ اس نے دیکھا کہ اہل عرب حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے عیسائی مذہب کے نام پر یمن کے شہر صنعاء میں ایک عالیشان گرجا بنوایا۔ عرب میں اس گرجا کی خبر مشہور ہو گئی۔ قبیلہ کنانہ کا ایک آدمی وہاں گیا اور گرجا میں گندگی پھیلا کر بھاگ آیا۔ ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ کعبے کو ڈھا کر دم لے گا۔ چنانچہ وہ ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں عرب کے جس قبیلے نے بھی مزاحمت کی، ابرہہ نے اسے تہہ تیغ کر ڈالا، یہاں تک کہ وہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں کے لوگوں کو اپنے ارادے سے خبردار کرنے کے لیے اس نے اہل مکہ کے جانور پکڑ لیے۔ ان جانوروں میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب کو ابرہہ کی چڑھائی کی خبر ملی تو وہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ گئے اور رو پڑے۔ اللہ سے اپنے گھر کی حفاظت کی دعا کی۔ قریش کے چند سرداروں کو لے کر ابرہہ سے ملنے کے لیے گئے اور اس سے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ ان کی بات سن کر حیران ہوا اور بولا، تم نے اپنے اونٹوں کی واپسی کی تو بات کی، کعبے کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں تو یہاں کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ میری ملکیت ہیں، اس لیے ان کی رہائی کے لیے چلا آیا۔ کعبے کا مالک اللہ ہے جو اپنے گھر کو بچانے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ ابرہہ نے ان اونٹوں کی واپسی کا حکم دے دیا۔ یہ اپنے اونٹ لے کر مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ 60-70 ہزار کا لشکر تھا اور اس میں 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ اس لشکر نے آخر مکے پر چڑھائی کی۔ لشکر مکے کے نزدیک پہنچا تو محمود نامی ہاتھی نے مکے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ ایسے میں اچانک بحر کلزم کی طرف سے پرندوں کا ٹڈی دل نظر آیا۔ ان کے پنجوں اور چونچوں میں کنکریاں تھیں۔ جن سپاہیوں پر وہ کنکریاں پڑتی ان کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے۔ ان کنکریوں کے گرنے سے ابرہہ کی فوج اور ہاتھیوں کا جو حشر ہوا وہ بلا شبہ تاریخ عالم کا ایک نہایت حیرت ناک باب ہے۔ خود ابرہہ مشکل سے گرتا پڑتا صنعاء تک پہنچا اور نہایت دردناک عذاب میں گرفتار ہو کر یمن میں مرا۔
عربوں کے ہاں اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ ایک مدت تک یہی تقویمی سال شمار ہوتا رہا۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ سورہ فیل میں بیان ہوا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ واقعہ فیل کے 50-55 دن بعد عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے کہ انہیں پوتے کی ولادت کی خوشخبری ملی۔ 75 سالہ دادا بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیارے فرزند جناب عبداللہ کی یادگار تھے، جن کی زندگی 100 اونٹوں کی قربانی دے کر بچائی گئی تھی، لیکن پھر اچانک وہ فوت ہو گئے۔ ان کی وفات سے بوڑھے باپ کو جو صدمہ پہنچا تھا، پوتے کی ولادت سے ایک حد تک وہ کم ہو گیا۔ عبداللہ کی والدہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمرو تھا۔ عبداللہ کے 2 سگے بھائی زبیر اور ابو طالب تھے۔ بی بی آمنہ سے نکاح کے بعد عبداللہ نے رواج کے مطابق 3 دن تک سسرال میں قیام کیا۔ اس کے بعد تجارت کی غرض سے شام چلے گئے۔ واپسی پر یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ٹھہرے تاکہ اپنے والد کے حکم کے مطابق کھجوروں کا سودا کریں۔ مدینہ منورہ ہی میں قیام کے دوران وہ بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری کی خبر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ حارث مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد عبداللہ انتقال کر گئے ہیں۔ انتقال کے وقت انہوں نے 5 اونٹ، چند بکریاں اور 1 باندی چھوڑی، جس کی کنیت ام ایمن اور نام برکت تھا۔ عبداللہ کا انتقال اپنے پیغمبر بیٹے کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ طہارت نفس، شرافت، عزت، عفت، عصمت اور پاک بازی میں بے مثال تھی۔ اپنی قوم میں سیدۃ النساء کے لقب سے مشہور تھی۔ ددھیال اور ننہیال دونوں کے اعتبار سے آپ عرب کے بہترین قبیلے اور بہترین قوم میں سے تھی۔ ولادت باسعادت کے بعد 3-4 دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سویبہ نے اور پھر حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ اکثر سیرت نگاروں نے کنیز کا نام سوبیہ ہی لکھا ہے، لیکن دراصل اس کا نام سویبہ تھا۔ جس طرح صحیح بخاری اور سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی سیرت نبوی پر مستند کتاب الرحیق المختوم میں مذکور ہے۔ دودھ پلانے کی ذمہ داری ماہ ربیع الاول 52 قبل ہجری یعنی اپریل 571 عیسوی میں سونپی گئی۔ اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا، جو آج کے دور میں بھی باقی ہے، کہ نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شرفاء ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ دیہات کی صاف ستھری اور کھلی آب و ہوا میں ان کی پرورش ہو سکے، زبان اہل عرب جیسی فصیح ہو جائے اور اہل عرب کی دیگر خصوصیات اوائل عمر ہی سے بچوں میں راسخ ہو جائیں۔ اس دستور کے مطابق سال میں 2 مرتبہ بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں آیا کرتی تھیں۔ چنانچہ آپ کی پیدائش کے 8 دن بعد انہی عورتوں کے ساتھ حلیمہ سعدیہ بھی تشریف لائیں۔ دوسری عورتوں کو تو مکہ مکرمہ کے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے دودھ پلانے کے لیے مل گئے، لیکن حلیمہ سعدیہ خالی ہاتھ رہ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، اس لیے انعام و اکرام کی امید کم تھی، اس لیے کسی عورت نے ان کے گھر کی طرف توجہ نہ کی۔ آخر جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا بہت ناگوار گزرا، اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کا دل اس یتیم بچے کی طرف کھنچنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر حارث سے جا کر کہا، اللہ کی قسم مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور میں اکیلی کوئی بچہ لیے بغیر جاؤں۔ میں جا کر اس یتیم بچے ہی کو لے لیتی ہوں۔
शौहर ने यह सुनकर कहा, कोई हर्ज नहीं, मुमकिन है अल्लाह हमारे लिए इसी में बरकत अता कर दे। इसके बाद उन्होंने जाकर बच्चे को ले लिया। काफिला रवाना हुआ, सब सवार होकर चल पड़े। हलीमा सादिया भी आपको लेकर चली। हलीमा की ऊँटनी दुबली पतली, देखने में मरियल और चलने में सबसे सुस्त रफ्तार थी। लेकिन जो ही हलीमा सादिया आपको लेकर उस पर सवार हुई, यकायक वो बर्क रफ्तार हो गई। बाकी औरतों ने इस मंजर को हैरत से देखा कि हलीमा सादिया की मरियल ऊँटनी उनकी ताकतवर और तेज रफ्तार ऊँटनियों से आगे निकली जा रही थी और फिर वो उन सबको पीछे छोड़ गई। ये तब्दीली दूसरी औरतों के लिए किसी मोजिजे से कम नहीं थी। हलीमा के वालिद अबू जुवैब का नाम अब्दुल्ला बिन हारिस था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई नाना हुए। हलीमा के शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज्जा था। ये दोनों ही कबीला साद बनी बकर बिन हवाजिन से ताल्लुक रखते थे। इसी तरह हारिस के बच्चे आपके रजाई भाई बहन हुए। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर रहे, उनका घर बरकतों से माला माल रहा। हलीमा बयान करती हैं कि वो जब आई थीं तो कहत साली का दौर था। उनके पास एक गधी थी जो इस कदर दुबली पतली और मरियल थी कि पूरे काफिले में सबसे सुस्त और मरियल चाल चलती थी। एक ऊंटनी भी थी, मगर वो कतरा दूध का नहीं देती थी। हलीमा का अपना बच्चा भूख से बेकरार होकर बिलखता रहता था। खुद सोता, न मां बाप को सोने देता। मगर जब वो आपको लेकर अपने घर आई और आपको गोद में लिया तो सीना दूध से भर गया, यहां तक कि आपने पेट भरकर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हलीमा के बेटे ने भी खूब दूध पिया। फिर दोनों आराम की नींद सो गए। उस रात हलीमा का बच्चा बिल्कुल न रोया। उधर शौहर ऊंटनी के पास गया तो क्या देखता है, थन से दूध उबला चाहता है। चुनाचे वो दूध दोहने लगा। उसने इस कदर दूध दोहा कि घर के सब बर्तन भर गए। दोनों ने खूब दूध पिया और आराम की नींद सो गए। हलीमा सादिया का घराना सबसे ज्यादा कहत ज़दा था, लेकिन मक्के से वापसी के बाद उनकी ये हालत हुई कि जब बकरियां चरकर घर वापस आईं तो उनकी कूखें निकली हुई थी और थन दूध से लबरेज थे। अब घर वाले खूब दूध पीने लगे, जबकि कहत की वजह से दूसरे घरानों को दूध बिल्कुल नहीं मिलता था। यूं इस घराने को मुसलसल खैर और बरकत नसीब हुई। हलीमा का दस्तूर था कि वो हर 6 माह बाद आपको मक्के लाती, वालिदा और खानदान के लोगों से मिलाती और फिर अपने दियार बनी साद वापस ले जाती। जब मुद्दत रज़ात पूरी हो गई तो दूध छुड़ाकर आपकी वालिदा के पास लाई। अब तक वो आपकी वजह से खैर और बरकत देख चुकी थी, इस वजह से चाहती थी कि आपको अभी उनके पास ही रहने दिया जाए। चुनाचे उन्होंने आपकी वालिदा से कहा, क्यों ना आप बच्चे को अभी मेरे पास ही रहने दें ताकि ये और मजबूत हो जाए। मुझे मक्के की वबा से डर लगता है। वालिदा इस पर राजी हो गईं और हलीमा आपको लेकर खुश खुश अपने घर आ गईं। इस तरह आप करीबन 2 बरस तक वहीं रहे। फिर आपके सीना मुबारक को चाक करने का वाकया पेश आया। इस वाकये से खौफजदा होकर हलीमा और उनके शौहर ने आपको आपकी वालिदा आमिना के हवाले कर दिया। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, आप बच्चों के साथ खेल रहे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आपको लिटाकर सीना चाक कर दिया। फिर आपका दिल निकाला और उसमें से एक लोथड़ा निकालकर फरमाया, ये तुमसे शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को सोने के तश्त में जमजम के पानी से धोया और वापस सीना मुबारक में रख दिया। उधर बच्चे दौड़कर हलीमा सादिया के पास आए और कहने लगे, मुहम्मद को कत्ल कर दिया गया। वो लोग फौरन आपके पास पहुंचे, देखा कि रंग उतरा हुआ है। सैयदना अनस का बयान है कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सिलाई का निशान देखा करता था। इस वाक़े के बाद आपको मक्के पहुंचा दिया गया और आपने अपनी मां के साया मोहब्बत में अपने खानदान के अंदर कोई 2 बरस गुजारे। फिर वालिदा, दादा और उम्मे ऐमन के साथ मदीना मुनव्वरा का सफर किया, जहां आपके वालिद की कब्र भी थी और दादा का नन्हाल भी था। आप मदीने में 1 माह रहकर वापस हुए तो रास्ते में आपकी वालिदा बीमार हो गईं और मकाम अबवा पहुंचकर
इंतकाल कर गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हें वहीं दफन किया गया। अब बूढ़े अब्दुल मुत्तलिब आपको लिए मक्के पहुंचे। उनके दिल पर आपकी वालिदा की वफात की वजह से गहरा असर था। आपके लिए उनके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि खुद उनके अपने बेटों के लिए वैसी मोहब्बत न थी। वो आपकी बहुत कद्र करते, अपनी औलाद से बढ़कर चाहते, खूब इकराम करते, अपने लिए तैयार कराए गए खास फर्श पर उन्हें बिठाते, इस फर्श पर किसी और को न बैठने देते, पीठ पर हाथ फेरते, आपकी नक्लो हरकत देखकर खुश होते। उन्हें यकीन था कि मुस्तकबिल में आपकी निराली शान होने वाली है। लेकिन अभी आपकी उम्र 8 बरस 2 महीने की हुई थी कि अब्दुल मुत्तलिब भी इंतकाल कर गए। अब आपके चचा अबू तालिब ने आपकी कफालत का बीड़ा उठाया। ये आपके वालिद के सगे भाई थे। उन्होंने भी आपसे खास रहमत और शफकत बरती। वो मालदार तो न थे, लेकिन आपकी कफालत के बाद अल्लाह ताला ने उनके थोड़े से माल में इस कदर बरकत दी कि एक आदमी का खाना पूरे कुनबे के लिए काफी हो जाता था। खुद आप भी सब्र व कनात का नमूना थे। जो मिलता उसी पर कनात फरमाते। जब आपकी उम्र 12 बरस और कहा जाता है कि मजीद 2 माह और 10 दिन हुई तो आपके चचा अबू तालिब ने तिजारत के लिए मुल्क शाम जाने का इरादा किया। आपको उनकी जुदाई बहुत गिरा गुजरी। अबू तालिब खुद भी मुतासिर हुए, लिहाजा आपको अपने साथ ले लिया। काफिला मुल्क शाम की हुदूद में पहुंचा तो शहर बुसरा के करीब पड़ाव किया। बुहैरा नामी ईसाइयों का एक राहिब अपने गिरजे से निकलकर उनके पास आया और काफिले के दरमियान से गुजरकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। फिर आपका हाथ पकड़कर बोला, ये दुनिया के सरदार हैं, परवरदिगार आलम के रसूल हैं। अल्लाह इन्हें रहमत आलम बनाकर भेजेगा। मैं इन्हें मोहरे नबूवत से भी पहचानता हूं। ये कंधे के नीचे नर्म हड्डी के पास सेब की तरह है और हम इसका जिक्र अपनी किताबों में भी पाते हैं। फिर उसने काफिले की दावत की और अबू तालिब से कहा, इन्हें यहां से वापस भेज दें, मुल्क शाम ना ले जाएं, क्योंकि इन्हें यहूदियों से खतरा है। इस पर अबू तालिब ने गुलामों के हमराह आपको मक्के भेज दिया। जब आपकी उम्र 15 बरस हुई तो ज़ीक़ात के महीने में उकास के बाजार में एक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में एक तरफ कुरैश के कबाइल थे और दूसरी तरफ कैस और ऐलान के कबाइल थे। दोनों में घमसान का रन पड़ा। फरीकैन के कितने ही आदमी मारे गए, लेकिन फिर उन्होंने सुलह कर ली और तय पाया कि दोनों तरफ के मकतूलीन गिने जाएं। जिधर ज्यादा हों उधर वाले जायद मकतूलीन का खून बहा ले लें। इसके बाद जंग खत्म हो गई और बाहमी दुश्मनी को खत्म कर दिया गया। इस जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे, लेकिन आपने लड़ाई में बराह रास्त हिस्सा नहीं लिया। अपने चचाओं को तीर थमाते थे। इस जंग का नाम जंगे फिजार है। ये नाम इसलिए मशहूर हुआ कि इसमें हराम महीने की हुर्मत पामाल की गई। फिजार नाम के वाकयात 4 बार पेश आए। हर साल एक वाकया पेश आता रहा। जंगे फिजार वाला वाकया आखिरी था। इससे पहले के 3 वाकयात में हल्के फुल्के झगड़े हुए। शदीद लड़ाई सिर्फ इसी चौथे वाकये में हुई। इस जंग के बाद ज़ीक़ात ही के महीने में 5 कबाइल के दरमियान एक अहदनामा तय पाया। इस अहदनामे को हिल्फुल फुजूल कहा जाता है। इन कबाइल के नाम ये हैं: बनु हाशिम, बनु मुत्तलिब, बनु असद, बनी अब्दुल उज़्ज़ा, बनु ज़ुहरा और बनु तैम। इसकी वजह यह हुई कि यमन का एक आदमी अपना सामान्य तिजारत लेकर मक्के आया। आस बिन वाइल ने उससे वो माल खरीद लिया, लेकिन कीमत अदा न की। उसने बनु अब्दुद्दार, बनु मखजूम, बनु सहम और बनु अदी से फरियाद की, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो न दी। चुनाचे उसने अबू कुबैस के पहाड़ पर चढ़कर चंद अशार पढ़े, जिनमें अपनी मजलूमियत का नक्शा खींचा और आवाज लगाई कि कोई तो उसका हक दिलाने के लिए उसकी मदद करे। इस पर जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने दौड़ धूप की। लिहाजा उस कबीले के अफराद बनु तैम के सरदार अब्दुल्ला बिन जुदआन के घर में जमा हुए और आपस में अहदो पैमान किया
کہ مکے میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کسی اور جگہ کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے عاص بن وائل سے بھی اس کا حق لے کر اس کے حوالے کیا۔ اس عہد و پیمان میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تھے۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے اسلام کے دور میں بلایا جاتا تو ضرور جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں رہے۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ پھر جب مکہ معظمہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیرات ایک دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے سمجھ لیں۔ کم عمری میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں آپ نے فرمایا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائیں۔ پھر جب آپ جوان ہو گئے تو تجارت شروع کی۔ بعض روایات کی روح سے آپ صائب بن ابی صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ تجارت میں بہترین ساتھی تھے، لین دین کے معاملے میں لڑتے جھگڑتے تھے، نہ بحث کرتے تھے۔ تمام معاملات میں آپ حد درجے امانت دار، سچے اور پرہیزگار مشہور تھے۔ زندگی کے سبھی میدانوں میں آپ کا یہی طریقہ تھا۔ اسی بنا پر آپ کا لقب ہی امین مشہور ہو گیا تھا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر آپ کی شہرت سن کر سیدہ خدیجہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ عزت اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی ایک معزز خاتون تھی۔ لوگوں کو اجرت دے کر اپنا مال تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ اس پیشکش کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی۔ چنانچہ آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کا سفر کیا، وہاں خرید و فروخت کی۔ اس خرید و فروخت میں بہت زیادہ نفع ہوا، اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا۔ شام سے آپ مکہ واپس آئے اور سیدہ کی امانت انہیں سونپی۔ سیدہ خدیجہ نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئیں۔ ادھر میسرہ نے بھی آپ کی باتیں انہیں بتائیں۔ تب سیدہ نے محسوس کر لیا کہ انہیں ان کی مراد مل گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے اپنی سہیلی کے ذریعے سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے سیدہ خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا۔ اس طرح بات طے ہوئی۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا، اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ایجاب و قبول کے الفاظ کہے اور مہر بیان کیا۔ یہ ملک شام کے سفر سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ ان کی عمر کے بارے میں کچھ اور قول بھی ہیں، لیکن مشہور قول 40 ہی کا ہے۔ سیدہ خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عائز مخزومی سے ہوئی تھی۔ وہ انتقال کر گیا تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی۔ اس سے ایک بچہ بھی ہوا، مگر پھر ابو حالہ بھی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کا پیغام دیا، مگر سیدہ خدیجہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کی طرف مائل کر دیا، اور اس طرح سیدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ سیدہ خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے ہوئی، صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ سے ہوئے۔ آپ کی اولاد کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم پیدا ہوئے، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ بعض مورخوں نے تعداد اولاد اور اولاد کی ترتیب اس سے مختلف بھی لکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن میں فوت ہو گئے، البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت کو پایا، اسلام لائی اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی ہی میں صرف
सैयदा फातिमा आपके 6 माह बाद फौत हुई। आपकी उम्र का 35वां साल था कि एक जोरदार सैलाब आया। उससे खाना काबा की दीवारें फट गईं। एक बार पहले आग भी लगी थी, इसलिए आग की वजह से दीवारें कमजोर हो चुकी थीं। अब कुरैश ने फैसला किया कि खाना काबा की नए सिरे से तामीर की जाए। इस मौके पर उन्होंने फैसला किया कि इस तामीर में सिर्फ हलाल माल ही खर्च करेंगे। चुनाचे रंडी की उजरत, सूद की दौलत और किसी का नाहक लिया हुआ माल इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्हें खाना काबा गिराते हुए डर भी लग रहा था कि कहीं अल्लाह का अजाब न टूट पड़े। आखिरकार वलीद बिन मुगीरा ने यह कहकर ढाना शुरू कर दिया कि अल्लाह मुस्लिहीन को हलाक नहीं करता। जब लोगों ने देखा कि उसे कुछ नहीं हुआ तो वो भी इस काम में शरीक हो गए और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली बुनियाद तक खाना काबा गिरा डाला। इसके बाद तामीर शुरू की। तामीर के लिए हर कबीले का अलग अलग हिस्सा मुकर्रर था। मुअज़्ज़ज़ीन अपने कांधों पर पत्थर लाते और ढेर लगाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चचा अब्बास भी पत्थर ढो रहे थे। तामीर का काम बाकूम नामी एक रूमी मेमार कर रहा था। माल चूंकि इस कदर जमा न हो सका था कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली बुनियादों पर तामीर मुकम्मल की जा सकती, इसलिए शुमाल की तरफ से करीबन 6 हाथ छोड़कर उस पर एक छोटी सी दीवार उठा दी गई ताकि अलामत बाकी रहे कि यह भी खाना काबा का हिस्सा है। इसको हिज्र और हतीन कहते हैं। जब दीवार हजर अस्वद तक उठ गई तो हर सरदार ने चाहा हजर अस्वद को उसकी जगह रखने का शरफ उसे हासिल हो। इस पर सख्त झगड़ा उठ खड़ा हुआ जो 4-5 रोज तक जारी रहा। किसी तरह फैसला ना हो पाया कि हजर अस्वद कौन रखेगा और करीब था कि हरम में खून रेजी हो जाए। ये तो मोहम्मद हैं जो कि अमीन हैं, हम इनसे राजी हैं। फिर आप उनके नजदीक पहुंचे तो आपको तफसील सुनाई गई। आपने इस मसले का हल ये निकाला कि एक चादर ली, उसमें हजर अस्वद को रखा और सब सरदारों से कहा इस चादर को सब लोग किनारों से पकड़कर उठाएं। सबने ऐसा ही किया। जब चादर हजर अस्वद की जगह पहुंच गई तो आपने अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद को उसकी जगह पर रख दिया। ये इस कदर उम्दा फैसला था कि सब खुश हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से अक्ल सलीम के मालिक थे, पाक दामन थे, भरपूर कुव्वत के मालिक थे। जवानी और पुख्तगी का जमाना आया तो आपकी खूबियां और ज्यादा निखर कर सामने आईं। आप दुरुस्त सोच, सही नजर, बेहतरीन अखलाक और उम्दा आदात का सबसे बुलंद नमूना थे। सच्चाई और अमानत, सब्र और शुक्र, हया और वफा, खैर खाही और तवाज़ो सभी में मुमताज थे। भलाई और एहसान में आपका कोई सानी नहीं था। अबू तालिब ने क्या खूब कहा है, वो गोरे मुखड़े वाला जिसकी बरकत से अब्र रहमत बरसता है, वो यतीमों का सहारा और बेवाओं का निगाहबान है। आप बहुत सिला रहमी करने वाले थे, लोगों का बोझ अपने सर लेते थे। कंगाल की ऐसी मदद फरमाते कि मालदार हो जाता या रोजगार से लग जाता। मेहमान की मेहमानी करते और मुसीबत के मारे हुओं से ताअवुन फरमाते। अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत और निगाहबानी का खास इंतजाम फरमाया था और कौम के अंदर फैली हुई खुराफात और बुराइयों के खिलाफ आपके दिल में नफरत डाल दी थी। चुनाचे आप बुतों की ईद पर हाजिर होते, न शिर्क के मेलों में जाते और न आप आस्थानों या गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया हुआ जानवर खाते, न बुतों ही को छूते और न उनसे तकर्रुब हासिल करते थे। लात और उज्जा की कसम तो सुनना भी गवारा न फरमाते। शराब नोशी और खेल कूद की मजलिसों से आप इंतहाई दूर थे। ऐसी किसी मजलिस में आपने कभी शिरकत न फरमाई, जबकि यही मजलिस जवानों की तफरीह और दोस्तों से मुलाकात के मुकामात थी। अल्लाह ने आपको खलवत पसंदी अता फरमाई थी। अरबों की जहालत और गुनाह आलूद जिंदगी ने आपको अफसुर्दा और गमगीन बना दिया था। आप अपने अतराफ में फैली हुई इंसानी इज्तिमाई जिंदगी का मुशाहदा फरमाते तो आपको ये महसूस करके दुख होता कि एक अल्लाह की इबादत का तसव्वुर देने वाले दीन को वो लोग बिल्कुल भूल चुके थे
اس دین کو جو ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اسے بالکل فراموش کر چکے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کعبے کی تعمیر نو بڑے احترام سے کرتے تھے، لیکن خانہ کعبہ میں بت رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ منافقت اور کہتے کس کو ہیں؟ جوا، شراب نوشی، بت پرستی اور بے حیائی معاشرے کا جز بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور تو پایا جاتا ہے، مگر اس تصور کو بت پرستی کے ذوق اور شوق نے بہت دھندلا کر دیا ہے۔ بتوں کی شکل میں اپنے معبود گھڑ لیے ہیں۔ ہر قبیلے اور ہر خاندان کا ایک پسندیدہ بت ہے، اور کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ بت پرستی کے شوق کا یہ عالم ہے کہ قریش سفر میں جاتے ہیں تو ستو کے بت بنا لیتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنے معبودوں کو گھول کر پی لیتے ہیں۔ قریش کے معاشرے اور عرب کے ماحول میں عورت بیچاری کی حالت اس قدر پست، ذلیل اور ردی ہے کہ وہ اونٹوں، بکریوں اور غلے کی طرح تجارت کی چیز بن چکی ہے۔ شادیوں پر کوئی پابندی، کوئی روک نہیں۔ ایک مرد جتنی عورتوں سے چاہے شادی کر سکتا ہے، اور دوسری طرف عورت بھی جتنے مردوں کو پسند کرے ان سے تعلق پیدا کر سکتی ہے۔ چوری چھپے آشنائی سے لے کر کھلی بے حیائی تک ہر برائی کی جاتی ہے۔ پستی اور گراوٹ کی انتہا ہے کہ منقولہ اور موروثی جائیداد کی طرح باپ کی بیویاں بھی بیٹے کو ورثے میں ملتی ہیں، اور وہ اپنی حقیقی ماں کے سوا اپنی ستیلی ماؤں سے شادی کرنے میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرتا۔ اس بے حیائی کے ساتھ عربوں میں ایک شدید مجرمانہ قسم کی غیرت بھی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہماری لڑکیاں کسی کو بیاہ ہی نہ جائیں، کوئی مرد ہمارا داماد نہ بنے۔ سنگ دلی کی حد تک اس غیر فطری غیرت کے سبب لڑکیاں زندہ دفن کی جاتی ہیں، اور اس انتہا درجے کی بے رحمی پر الٹا فخر کیا جاتا ہے۔ آقا کو غلاموں کی موت اور زندگی پر پورا مالکانہ اختیار حاصل ہے۔ ملک میں کوئی مرکزیت نہیں پائی جاتی، ہر قبیلہ اپنے ایک سردار کے ماتحت خود مختار بنا بیٹھا ہے۔ اس چیز نے قبائل کو شدید قسم کی رقابتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نیام سے باہر آ جاتی ہیں، اور بڑی خوفناک جنگیں ہوتی ہیں جن کا سلسلہ کئی پشتوں تک جاری رہتا ہے۔ آنے والی نسلیں اپنے اسلاف اور آباء و اجداد کے خون کا انتقام لیتی ہیں۔ گھوڑ دوڑ میں گھوڑا دوڑانے پر جھگڑا، کھیتوں میں بکریاں چرانے پر لڑائی، اور چشموں سے پانی بھرنے پر خونریزی کرتے ہیں۔ اپنے دشمنوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں میں شراب پیتے ہیں۔ عرب قوم جاہل ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، مگر انہیں اپنی شاعری اور زباندانی پر اتنا گھمنڈ اور غرور ہے کہ ساری دنیا کو اپنی فصاحت اور شاعری کے مقابلے میں گنگا خیال کرتے ہیں۔ توہم پرستی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر فال نکالتے ہیں، پانسے پھینکتے ہیں۔ ہر طرف کہانت کا زور ہے۔ کاہنوں سے اپنی تقدیر اور مستقبل کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ عرب کے باشندے اس آدمی کو قابل عزت اور شریف سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ اونٹ، بکریاں اور کھجور کے باغات ہوں، بہت سی دولت ہو، غلام ہوں، کنیزیں ہوں۔ نیکی، پرہیزگاری اور شرافت کا تصور ہی ان کے ذہنوں سے نکل چکا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس کو دور جہالت کہا جاتا ہے۔ عرب کے معاشرے کی برائیوں نے ان کی فطری صلاحیتوں کو دبا دیا ہے، مثلا شجاعت، حریت، عہد کی پابندی، مہمان نوازی، جفاکشی، فصاحت اور زباندانی، خود اعتمادی اور کسی کی مدد کے بغیر اپنی حفاظت خود کرنے کا جذبہ۔ ان تمام خوبیوں سے عرب آشنا ہیں، لیکن ان کی یہ خصوصیات صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے غلط راہوں پر پڑ گئی تھی اور ان کا بیجا استعمال ہو رہا تھا۔ ملک میں بعض ایسے قبائل بھی پائے جاتے تھے جو خانہ بدوش تھے۔ جہاں پانی کا چشمہ، سبزہ اور کھجوروں کے جھنڈ نظر آئے وہیں ڈیرے ڈال دیے، اور جب یہاں سے جی اکتا گیا تو اپنا مختصر سا سامان اونٹوں پر لاد کر وہاں سے چل دیے۔ یہ تھے عرب کے افسوسناک حالات، لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں تھے۔ اس زمانے میں دنیا کے گوشے گوشے میں ایسی ہی پستی پائی جاتی تھی۔ کہیں آگ کی پوجا ہوتی تھی، کہیں محبت اور نفرت کے دیوتاؤں کے آگے سر جھکائے جاتے تھے،
غرض اللہ تعالی کے سوا اس کی ساری مخلوق کی عبادت ہو رہی تھی۔ حد یہ ہے کہ سانپ، درخت اور بندر تک معبود بنے ہوئے تھے، پتھر، جانور، چاند، سورج اور ستارے، یہاں تک کہ زمین پر رینگنے والے کیڑوں تک کی پرستش نے ساری دنیا کو شرک کا گڑھ بنا دیا تھا۔ ہر طرف جہالت کا اندھیرا اور شرک و کفر کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں۔ ان سب میں صراط مستقیم گم ہو کر رہ گیا تھا۔ اہل عرب کی حالت زار پر کوڑنے کے علاوہ آپ اپنی خلوت و تنہائی میں زندگی اور کائنات کے رازوں پر بھی غور و فکر کیا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے کہ زندگی کیا ہے، کائنات کیا ہے، یہ چاند، سورج، ستارے کیوں کر بنے، کائنات کیوں تخلیق کی گئی، کس نے کی، زندگی کا ظہور کب ہوا، کیسے ہوا۔ یہ وہ دن تھے جب آپ تنہائی میں غور و فکر کی ضرورت کے ساتھ ساتھ عبادت کو بھی لازمی سمجھتے تھے۔ عبادت آپ کی روح کی ضرورت تھی، لہذا آپ رمضان بھر غار حرا میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے۔ غار حرا مکہ مکرمہ کے مشرق میں خانہ کعبہ سے کوئی 3 میل دور جبل النور کی چوٹی پر واقع ہے۔ خلوت اور گوشہ تنہائی کی تلاش میں آپ غار حرا پہنچے۔ یہ چونکہ کعبہ کے سامنے تھا اور وہاں کامل تنہائی اور یکسوئی تھی، اسی لیے آپ کو بہت پسند آیا۔ رمضان کا مہینہ اور پیر کا دن تھا۔ آپ غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی اور نبوت سے نوازا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ سفیدہ سحر کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت فرمانے لگے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی ساتھ لے جاتے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور اتنی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ غار حرا میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا اور پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ میں نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے پھر مجھے پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا، پڑھیے۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ اب آپ نے یہ آیات پڑھ دی، پھر آپ ان آیات کو لے کر واپس آئے۔ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی۔ پھر آپ نے سیدہ خدیجہ کو واقعہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی مہمانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ یہ جاہلیت کے دور میں عیسائی ہو گئے تھے، عبرانی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔
اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، بھتیجے کہو تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ اس پر ورقہ بولے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ نے حیران ہو کر فرمایا، میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل بولے، ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تم جیسا پیغام لایا ہو اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ لیکن اس کے بعد جلد ہی ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے اور ادھر وحی کا سلسلہ رک گیا۔ وحی کی بندش سے آپ کو سخت رنج و ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا، معاملے کی نوعیت سمجھنے کا موقع ملا، اور دوبارہ وحی کی مشقت برداشت کرنے پر طبیعت صرف آمادہ ہی نہیں ہوئی بلکہ ایک گونا شوق اور طلب بھی پیدا ہوئی، اور آپ دوبارہ وحی کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر آپ گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لا چکے تھے۔ جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی اعتکاف کی مدت پوری ہو گئی تو عادت کے مطابق پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں دیکھا، کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا، سامنے دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آئے۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان موجود ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے روب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک گیا۔ پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، پھر یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر۔ اے کمبل پوش، اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا، اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ۔ بعثت نبوی کے ابتدائی 3 برسوں میں آپ چپکے تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران میں سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر اسلامی تحریک کا مرکز بنا۔ یہ گھر کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا۔ نمازیں گھروں کے اندر اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں پڑھی جاتی رہیں۔ اس تبلیغ کے ذریعے سے چراغ جلتا رہا۔ آپ نے سب سے پہلے ان لوگوں کو تبلیغ فرمائی جن کے آپ کے ساتھ تعلقات تھے۔ آپ کو اپنے ان قریبی ساتھیوں کی طرف سے مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ عورتوں میں آپ کی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور لڑکوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ خفیہ دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ قریباً 3 سال تک جاری رہا۔ اس عرصے میں جن حضرات نے اسلام قبول کیا ان کے نام یہ ہیں: بلال بن رباح، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عمرو بن انبسہ، خالد بن سعد بن عاص، عمار بن یاسر، خباب بن ارت، ابو عبیدہ بن جراح، سعید بن زید، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، ابو سلمہ، عثمان بن مظعون، صہیب رومی اور ارقم رضی اللہ عنہم۔ مجموعی طور پر قریباً 40 افراد نے اسلام قبول کیا۔ ان حضرات کو
السابقون الاولون کہا گیا۔ اس خاموش تبلیغ کے نتیجے میں 40 افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح اسلام کی بنیاد مضبوط ہو گئی۔ تب اللہ کا حکم آیا، اے کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ سورہ مدثر کی پہلی 2 آیات کا ترجمہ ہے۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم اور جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد، کوشش اور مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش، اٹھ اور ڈرا۔ گویا کہا جا رہا ہے جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نیند سے کیا تعلق، آپ کو راحت سے کیا سروکار، آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ اٹھ جائیے اس عظیم کام کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بھاری بوجھ کے لیے جو آپ کے لیے تیار ہے۔ اٹھ جائیے، جد و جہد اور مشقت کے لیے، تکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے مسلسل بیداری ہے، طویل اور مشقت سے لبریز جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور پرہیبت حکم ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان انتہائی گہرے سمندر میں لا کھڑا کیا، لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکشی کے درمیان پہنچا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور قریباً 20 سال تک اٹھے رہے۔ آپ نے اپنا چین، سکون اور آرام چھوڑ دیا۔ زندگی اپنے لیے نہ رہی، اہل و عیال کی نہ رہی۔ آپ اٹھے تو پھر اٹھے ہی رہے۔ کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ نے یہ کمر توڑ بار گراں اپنے کندھوں پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا، اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ، میدانوں میں جہاد اور دفاع کا بوجھ۔ آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک مسلسل اور ہمہ گیر مارکا آرائی میں زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں جب سے آپ نے وہ آسمانی ندا، اللہ کی آواز سنی اور یہ بھاری ذمہ داری پائی، آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ پھر اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا، اے نبی، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ پھر مزید حکم ہوا، اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے، اور جو ایمان لے آئے اور آپ کی پیروی کرے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیے۔ جب آپ کو عام دعوت دینے کا حکم دیا گیا اور یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ نے صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا۔ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھٹپٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا۔ آپ کی یہ آواز سن کر لوگوں نے پوچھا، یہ کون پکار رہا ہے؟ بتایا گیا، یہ محمد کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ کیونکہ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں
जहां से मैं इधर भी देख रहा हूं और उधर भी। सब ने यकजुबान होकर कहा, हम आपकी बात फौरन मान लेंगे। हमने कभी आपको झूठा नहीं पाया, हमने हमेशा आपको सच्चा ही पाया है। तब आपने फरमाया, मैं तुम्हें एक सख्त आजाब से पहले खबरदार करने के लिए भेजा गया हूं। आपका चचा अबू लहब भी उस मजमे में मौजूद था। वो आपका खिताब सुनकर सख्त बरहम हुआ, कहने लगा, सत्यानाश जाए तेरा, क्या इसलिए तूने हमें जमा किया है? एक रिवायत में यह भी है कि उसने पत्थर उठाया ताकि आपको खींच मारे। इस तरह मक्के में एलानिया तबलीग की इब्तिदा हुई। लोग मुसलमान होने लगे। मुसलमान होने वालों में ज्यादातर नौजवान लोग थे। इस तरह उनके बड़ों को बहुत दुख हुआ कि हमारी इजाजत और मर्जी के बगैर ये क्यों पुराने कौमी दीन से फिर गए। उन लोगों ने अपने नौ उम्र रिश्तेदारों को तरह तरह से अजियतें दी, मारा पीटा, बेड़ियां लगाकर कैद किया, छत के बगैर कमरों में बंद किया, तपती रेत पर नंगे बदन लिटाया। मगर ये तमाम अजियतें बेअसर रहीं। उन लोगों में आजाद मर्द और औरतें भी थीं, लौंडी और गुलाम भी थे। लौंडियों और गुलामों को उनके आकाओं ने शदीद तकलीफ पहुंचाई। इसी तरह मवाली भी थे, यानी गैर कबीलों के अरब, जो अहले मक्का में किसी एक के साथ किसी मुआहदे के जरिए से मवाली बन गए थे। मतलब ये कि उनके हलीफ बन गए थे। उनमें से एक सैयदना अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हो का खानदान भी था। उनके खानदान को खास तौर पर जुल्म का निशाना बनाया गया। सैयदना यासिर रजी अल्लाह अन्हो पर इतना जुल्म ढाया गया कि वो शहीद हो गए। सैयदा सुमैया रजी अल्लाह अन्हा, जो सैयदना अम्मार की वालिदा थी, उन्हें अबू जहल ने नेजा मारकर शहीद कर दिया। ये इस्लाम में पहली शहीद खातून हैं। जल्द ही कुरान करीम में बुत परस्ती के खिलाफ सख्त आयात नाजिल हुई। मसलन सूरह अंबिया की आयत 98 में इरशाद हुआ, बेशक तुम और वो बुत जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो सब दोजख का ईंधन होंगे और तुम सब उसमें दाखिल होकर रहोगे। इस पर मुशरिकीन के जुल्म और सितम में और शिद्दत आ गई। आपकी जात के खिलाफ और इस्लाम के हल्के में दाखिल होने वालों के खिलाफ तेजी आ गई। खास तौर पर अबू जहल और अबू लहब ने इंसानियत की हुदूद फलांग डाली। अलानिया तबलीग के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम में उस तरीके से नमाज शुरू कर दी जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाया था, और यही वो चीज थी जिससे कुरैश ने पहली मर्तबा महसूस किया कि आप किसी नए दीन के दावेदार हैं। इस पर अबू जहल की जाहिलियत और भड़क उठी। उसने आपको धमकाना शुरू कर दिया। आपसे सख्त लहजे में कहा, हरम में इस तरीके से इबादत ना करें। फिर अबू जहल ने कुरैश के लोगों से पूछा, क्या मुहम्मद तुम्हारे सामने जमीन पर इस तरह अपना मुंह टिकाते हैं? उन लोगों ने कहा, हां। इस पर उसने कहा, लात और उज़्ज़ा की कसम, अगर मैंने उसे इस तरह नमाज पढ़ते देख लिया तो मैं उसकी गर्दन पर अपना पांव रख दूंगा और उसका चेहरा जमीन पर रगड़ दूंगा। फिर ऐसा हुआ कि उसने आपको नमाज पढ़ते देख लिया। वो फौरन आपकी तरफ लपका। वो अपने ऐलान के मुताबिक आपकी गर्दन मुबारक पर अपना नापाक पांव रखना चाहता था कि उसी वक्त लोगों ने उसे घबराकर खौफजदा अंदाज में पीछे हटते देखा। वो अपने मुंह को किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? इस तरह पीछे क्यों हटाया? उसने कहा, मेरे और उसके दरमियान अचानक आग की एक खंदक और कोई हौलनाक चीज थी और कुछ पर थे। उसकी ये बात किसी ने आपको बताई तो आपने फरमाया, अगर वो मेरे करीब फटकता तो फरिश्ते उसके चीथड़े उड़ा देते। सैयदना इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ रहे थे। ऐसे में अबू जहल का उधर से गुजर हुआ। उसने कहा, ए मोहम्मद, क्या हमने तुम्हें इससे मना नहीं किया था? यह कहकर वो आपको धमकियां देने लगा। जवाब में आपने भी उसे सख्ती से झिड़क दिया। इस पर उसने कहा, ए मोहम्मद, तुम किस बल पर मुझे डराते हो? अल्लाह की कसम, इस वादी में मेरे हमायती सबसे ज्यादा है। एक दिन किसी जगह ऊंट ज़बह किया गया। अबू जहल ने उक़बा बिन अबी मुआयद को भेजा कि जाकर ओझड़ी उठा लाए, और जब आप सजदे में जाएं तो उसको आपकी पीठ पर रख दे। उसने ऐसा ही किया। वो इस कदर वजनी थी
कि आप सजदे से सर न उठा सके। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा उस वक्त बच्ची थी। उन्हें इत्तला मिली तो वो दौड़ी आईं और उस गलीज बोझ को आपकी कमरे मुबारक से उतारा। सैयदना अम्र बिन आस चश्मदीद वाकया बयान करते हैं। एक रोज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे। उक़बा बिन अबी मुआयत आया। उसने अपनी चादर को लपेट देकर आपकी गर्दन मुबारक में डाल दिया और बल देने लगा। जब उसने बल पर बल दिए तो आपकी गर्दन मुबारक भिंच गई। आप उसी तरह इत्मीनान क़ल्ब से सजदे में पड़े रहे। इतने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु वहां पहुंच गए। उन्होंने धक्के देकर उक़बा बिन अबी मुआयत को हटाया और उनसे फरमाया, क्या तुम एक ऐसे शख्स को मारते हो और सिर्फ इस जुर्म में कि वो कहता है मेरा परवरदिगार अल्लाह है और वो तुम्हारे पास रोशन दलाइल लेकर आया है। उनके ऐसा कहने पर चंद शरीर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु पर टूट पड़े और उन्हें खूब ज़दोकोब किया। इन्हीं वाक़यात पर सूरह अलग की आयात 6 ता 19 नाजिल हुई और इसी सूरत की पहली 5 आयात नाजिल होने के बाद सबसे पहले इस्लाम का इजहार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ही से किया था और कुफार से आपकी मुठभेड़ का आगाज भी हरम में आपके नमाज पढ़ने से हुआ था।